جمان اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد ابو بکر چشتی صاحب، مبلغ یورپ حضرت علامہ پیر محمد ابو بکر چشتی صاحب، کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضرت علامہ صاحب شہید ولی میاں خیر محمد صاحب نون رحمت اللہ علیہ کے زیر سایہ ہم سب یہاں پر اکٹھے ہیں اور نبی پاک کے میلاد کا ذکر سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مبلغ یورپ حضرت علامہ پیر محمد ابو بکر چشتی صاحب۔ الحمدللہ یا رب العالمین، والصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، الحمدللہ رب العالمین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حضرات ایک مرتبہ سرکار دی محبت وچ مسرور ہو کے، مجبور ہو کے نہیں، مسرور ہو کے درود پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مراد المشتاقین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ جناب صدر گرامی قدر حضرات علماء حق، علماء اہل سنت، معزز مہمانان گرامی قدر اور میرے نہایت ہی کرم فرما بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دیرینہ کرم فرما بھائی، محسن آل سنت، عاشق رسول،
جناب علامہ شاہد محمود چشتی صاحب نے بڑی ہی محبت دے نال اس خواہش دا اظہار فرمایا کہ پنڈی بھٹیاں دے اندر مختلف مضامین تے تیرے خطابات ہوئے، مگر اپنے یورپ دے دورے دی مصروفیت دی وجہ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے موضوع تے پنڈی بھٹیاں گفتگو نہیں کی تھی۔ خواہش ہے کہ تو سنو اپنی زبان تو اپنے آقا دا میلاد سنا۔ سچی بات یہ ہے کہ علامہ شاہد محمود چشتی صاحب اے آل سنت دے او محسن نے۔ میں ڈیرے تے بات کہہ رہا ساں کہ اگر کوئی ایماندار مورخ ہویا اور انہیں پنڈی بھٹیاں دی تاریخ لکھی تو سر فہرست علامہ شاہد محمود دا نام آئے گا۔ جوانی جس محبت اور لگن دے نال پنڈی بھٹیاں دے مسلمانوں نو پورے ملک دے علماء کو متعارف کرایا، حضور دے غلامہ دے خطابات سنوائے، اللہ تعالیٰ علامہ صاحب اور آپ دی پوری ٹیم اپنے کرم دی چادر چ لپیٹے، اور آپ تمام احباب جو آپ دے دست و بازو معاون ہو، اللہ سب نو اپنیاں رحمتاں اور برکتاں عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آپ حضرات نے مجھ گناہگار تو پہلے قرآن پاک دی تلاوت بھی سنی۔ سرکار دیاں غلاماں نے اپنے اپنے وقت دے اندر سرکار دی بارگاہ دروداں دے گجرے، سلاماں دے ہار اور محبتاں دیاں سوغاتاں بھی پیش کیتیاں۔ میری جماعت دے نامور عالم دین بے باک ترجمان اہل سنت حضرت علامہ مولانا رانا محمد اصغر چشتی صاحب نے اپنے وقت دے اندر مسلک کے اہل سنت دی ترجمانی دا حق ادا کیتا۔ اللہ مولانا دے علم و فضل دے اندر، آواز و انداز دے اندر، بیان و کلام دے اندر لافانی برکتاں پیدا فرمائے۔ خدا کرے کہ باغ رسول دیاں اے بلبلہ ہمیشہ چیک دیاں رہیں اور چمنستان سنیت وچ خدا صدا بہار رکھی۔ ربیع الاول شریف دا چند جدوں بھی نظر ہوندا ہے، ہر او بندہ جدے سینے چ رب نے ایمان دی دولت رکھی ہے، او دا چہرہ گلاب دے پھل وانگوں کھڑ جاندا ہے۔ اس بات تے کہ رب نے اپنا محبوب سنو عطا کیتا۔ پنڈی بھٹیاں اور گرد و نواح والو، کوئی اپنا یار کسے نو نہیں دیندا، یہ یار دین والی شے ہی نہیں۔ عارف کڑی نے فرمایا سی، لکھ دنیا تے سونے ہون اساں نہیں یار بٹانا۔ اے محبوب دین والی شے نہیں، کوئی اپنا محبوب کسے نو نہیں دیندا۔ کیڈا کرم خدا دا ساڈے تے، کتنی مہربانی ہے، کتنا احسان ہے، محبوب اپنا تے دے سانو چھڑیا۔ اسی اللہ دے احساناں تھلے دبے ہوئے ہیں۔ جڑا رب نے ساڈے تے پہلا احسان کیتا ہے نا، او دا مولی نہیں۔ پہلا احسان کی کیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی 18,000 مخلوقات وچوں سب تو اعلیٰ مخلوق انساناں وچ پیدا کیتا ہے۔ یہ دا احسان ایمان نہ دسو، علماء بیٹھے نے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے نے، اگر اللہ تعالیٰ سانو خنزیر بنا دیندا، ساڈا کوئی زور سی؟ کتا بنا دیندا، کوئی زور نہیں سی۔ یہ دا کرم ہے کہ انہیں سانو انسان بنایا، وہ دا کرم ہے کہ انہیں انسان بنایا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جا رہے سن تے رستے کتا کھلوتا ہویا تے آپ بھی کھڑے ہو گئے تے کتے وال ویکھن لگ پے، کافی دیر ویکھیا، پھر چل پے، اکھاں چو آنسو آ گئے۔ کسے پوچھیا حضرت صاحب کتے وال ویکھ کے تے رو کے ٹور پے ہو؟ فرمایا کتے نے گال ہی بڑی عجیب کی تھی۔ حضور کتے نے کی آکھیا؟
فرمایا کتے نے مینوں آکھیا موسیٰ علیہ السلام یہ دسو تساں وہ کیڑی نیکی کیتی کہ تہاڈی نیکی دی وجہ تو اللہ نے تانوں انسان بنایا؟ کیا بات تے میرے کولوں کیڑا گناہ ہویا ہے میرے گناہ دی وجہ تو اللہ نے مینوں کتا بنایا؟ اے اللہ دے نبی پیدا ہون تو پہلے نہ تساں نیکی کیتی نہ میں گناہ کیتا، اے بنان والے دی مرضی سی انہیں مینوں کتا بنا دیتا تانوں انسان بنا دیتا۔ خدا دی قسم اللہ دے اس احسان تے ہی نا زندگی بھر سجدے کردے رویے او دے احسانہ دا بھار نہیں لا سکتے۔ اللہ اکبر، انسان بنایا، اور پتہ جے انسان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ دی 18,000 مخلوقات وچوں انسان سب تو اعلیٰ ہے۔ پتہ نہیں زندگی پھر ملاقات ہوئے نہ ہوئے، میری گلاں دل دی تختی تے لکھ کے لے جاوے ہو۔ 18,000 مخلوقات وچوں انسان سب تو اعلیٰ ہے۔ ایک چوڑا بھی انسان ہے، ایک بنگی بھی انسان ہے۔ 18,000 مخلوقات وچوں انسان افضل ہے۔ انسان ہونے دی حیثیت وچ ایک بنگی، ایک چوڑا، ایک ہندو، ایک سکھ، اللہ دی 18,000 مخلوقات وچوں پہلے ہی افضل ہے۔ پھر وہ انسان کلمہ پڑھ لے تو پھر 18,000 مخلوقات وچوں پہلے ہی افضل ہے۔ وہ کلمہ پڑھے کملی والے دا تے پھر وہ بن گیا مسلمان۔ پڑھے لکھے لوگ میری باتیں توجہ کرے ہو۔ مصور پاکستان کلندر لاہوری اقبال کہندا ہے میں دساں مسلمان کون ہوگا؟ اقبال کہندا ہے ستاریو غفاریو قدوسیو جبروت، ستاریو غفاریو قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اقبال کہندا ہے صفت ستاری بھی ہوئے، غفاری بھی ہوئے، صفت قدوسی بھی ہوئے، صفت جبروتی بھی ہوئے، یہ 4 صفتاں کٹھیاں کریے پھر مسلمان بندا ہے۔ پنڈی بٹیاں والیو یہ 4 صفتاں خدا دیاں نے۔ ستاری و غفاری قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اقبال تڑپ کے کہندا ہے یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ سرکار کی آمد، سونے کی آمد، مدنی کی آمد، آہا کی آمد، آمد مصطفیٰ، سب تو بڑی عید مبارک حضرت علامہ پیر ابو بکر چشتی صاحب۔ پنڈی بٹیاں تے گردوں نواب والو، جسم کربلا دی ریت تے ٹھنڈا ہو گیا ہے، سر نیزے دی نوک تے ٹنگیا ہے، شام دے بازار پھرایا جا رہی ہے، حسین لب ہلا کے قرآن پیا پڑھدا ہے۔ جبریل نے بھی آکھیا یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ ہر لحظہ ہے مومن کی، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان۔ خنجر تھلے نماز پیا پڑھدا ہے، نیزے اتے قرآن پیا پڑھدا ہے، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان۔ ایک گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ رسالت آرے حیدر
محمد ابو بکر صاحب چشتی پہلا احسان کی کیتا سانو انسان بنایا پھر انسانہ ہندو بھی نے سکھ بھی نے عیسائی بھی نے یہودی بھی نے او دا شکر ہے کہ انہیں سانو مسلمان بنایا پھر مسلمانہ دیوبندی بھی نے وہابی بھی نے مرزائی بھی کہندے نے اسی مسلمان بڑیاں جماعتاں دعویٰ کر دیاں نے مسلمان رب دا سب تو بڑا کرم میں ہویا کہ انہیں سانو کملی والے دا غلام بنایا ہے ایسا غلام بنایا ہے جدا کلمہ نصیب کیتا ہے او دے پیار دی بتی بھی سینے چ روشن کر اسی رب دیا احساناں تھلے دبے ہوئے ہیں اے رب دا ساڑھے تے کرم ہے اللہ فرماندہ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین البتہ تحقیق اللہ نے تھوڑے تے دین کیتا ہے احسان کیتا ہے مننا کیتا ہے کس بات دا اذ بعث فیہم رسولہ کہ تھوڑے وچ اپنا رسول مبعوث فرمائے احسان کیتا علماء بیٹھے نے پڑھے لکھے لوگ موجود نے میں 53 سال ہو گئے نا تقریراں کر دیں عمر گزری ایسی دشت کی سیاہی میں 7ویں پشت ہے سرکار کی مداحی میں تے کئی باری یورپ جا کے آکھیا با گورے ہو تواڈے کسی کمپنی دا انجن اتنا نہیں چلیا جتنا نبی دا غلام چلیا 53 سال ہو گئے نے سرکار دیاں نعتاں پڑھ دیاں سرکار دے گیت گانے ہیں تے ماں نے لوری دینے ہیں دسیا سی پتر جدا کھائیے اسی تو کھاندے حضور دا صدقہ اسی پیندے حضور دا صدقہ خدا دی قسم ہے اسی تے جیندے حضور دا صدقہ ساڑیاں عزتاں ساڑیاں ٹوراں ساڑے وقار سب محمد مصطفیٰ دے جوڑیاں دے صدقے اسی رسول دا نام لئیے سانو سلام بھی کوئی نہ دے وے اللہ اکبر اردو زبان دا ایک فکر ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال یہ مطلب ہے کسی تے احسان کر پھر جتاندہ نہ پھر تو میں تن چاہ پوائی سی تیرا کرایہ بھریا سی بس اللہ اجر دے گا نیکی کر کے بھول جا پھر جتاندہ نہ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس بات نو پسند نہیں کرتا کہ احسان کر کے جتایا جائے پھر میرا سوال ہے وہ جنہوں پسند نہیں کرتا تو پھر آپ جتایا کیوں احسان تے جتایا نا لقد من اللہ اللہ نے مومنہ تے احسان کیتا میں عالم تصورات چاکیا سونے ربا سمجھ نہیں ہوندی نالے تے احسان کر کے جتانا پسند نہیں کرتا نالے آپ پیا جتانا ہے قدرت دی آواز ہے میرے احسان کوئی تھوڑے نہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا میریاں نعمتاں میرے احسان گننا چاہو تو گنتی چ نہیں ہوندے ہاتھ احسان پیر احسان اکھاں احسان زبان احسان اولاد احسان مکان احسان جائیداد احسان کپڑے احسان روٹی احسان ایک چیز اللہ کا احسان ہے نعمتاں نے اللہ فرماندہ ہے ان گنت نعمتاں دے کے کسی نعمت دے دین تے بطور خاص احسان جتایا یا اللہ نہیں جتایا فرمایا ایک محبوب دے کے جتایا نا یہ محبوب دے کے احسان نہ جتاندہ تو ہو سکتا سی کوئی ملہ کہہ دیندہ یہ نبی پاک دی آمد والی نعمت بھی باقی نعمتاں جیسی ہے اللہ نے فرمایا میں ان گنت نعمتاں دے کے احسان نہیں جتایا ایک یار دے کے احسان جتایا ہے تاکہ میرے بندیاں نو پتہ چل جائے اللہ دی نظر بھی سب کچھ بھی کچھ نہیں اور محمد اکیلا ہی سب کچھ محمد اکیلا ہی سب او دے کولو پوچھو جدے ہاتھ نہیں
وہ دے کولو پوچھو جدے پیر نہیں. اے بندے اپنے آپ نو غریب نہ آکھیا کر. بڑی جلدی تو کہہ دینے جی میں غریب آدمی ہوں. تو غریب نہیں. کسی بندے نو کوئی آکھے نا 1 کروڑ روپیہ لے لے اپنا بازو کٹ کے میں نو دے, نہیں دے گا. 2 کروڑ لے لے اپنی اکھا نکال دے, کوئی نہیں دے گا. رب نے سر تو پیران تک تیرا وجود ہی اتنا قیمتی بنایا ہے, انہوں تے کو خرید ہی نہیں سکتا. تو ہمیں چاہ دی پیالی تے بک جانا ہے, تو چوڑا دی پلیٹ تے بک جانا ہے, تو بڑا قیمتی آدمی ہے. اللہ اکبر. یا اللہ تو ہاتھ دیتے احسان نہیں جتایا. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. یا اللہ تو پیر دیتے احسان نہیں جتایا, تے محبوب دے کے احسان جتایا. پوچھ سکنے ہیں وجہ کی ہے. قدرتی آواز آئی میرے بندے ہاتھ بہت بڑی نعمت, پیر بہت بڑی نعمت, پر میں دے کے احسان نہیں جتایا. کیوں؟ قرآن پڑھ. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کل قیامت والا دن ہوئے گا, سورج سوانے دیتے ہوئے گا, زمین تانبے وگوں تپری ہوئے گی, نفسا نفسی دی پکار ہوئے گی. اللہ فرماندا ہے الیوم نختم علی افواہہم, منہ تے مہراں لگا دتیاں جان گیاں, کوئی بندہ بول نہیں سکے گا. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. اللہ فرماندا ہے ہاتھ تیرے خلاف گواہی دیں گے, پیر تیرے خلاف گواہی دیں گے. قدرت دی آواز آئی جنہاں قیامت نو تیرے خلاف گواہیاں دینیاں نے, میں انہاں دا احسان کیوں جتاواں؟ میں تیوں دا احسان پیا جتانا جنہیں تیرے عیباں تے پردے پانے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. صاحبزادہ پیر محمد ابو بکر صاحب چشتی. جنہاں ہاتھاں پیراں تیرے خلاف گواہیاں دینیاں نے, میں انہاں دا احسان جتاواں؟ میں اس کریم محبوب دا احسان جتاواں گا جو قیامت والے دن تیرے عیباں تے پردے پائے گا. ہائے ہائے ہائے, ایڈا کریم آقا. خدا دی قسم اٹھا کے کہنا ہے اسی دنیا کی عزت نہ رہ رہے ہیں تو صدقہ مدینے والے دیں. مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ نے حد کر دی. حسن رضا کہہ دینے آج جو عیب آج جو عیب زمانے میں نہیں کھلتے کھلنے دیتے, کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. جڑا نبی سانو آج ننگا نہیں ہون دیندا, قیامت دے میدان بھی سنو ذلیل نہیں ہون دے گا. خدا دی قسم ہے ساڑی دنیا آباد ہے تے مدینے والے دے صدقے, ساڑی قبر آباد ہونی ہے تے مدینے والے دے صدقے. یا اللہ بچے دیتے نہیں, بھائی دیتے نہیں, ماں باپ دیتے نہیں, احسان نہیں جتایا. فرمایا ہیں بڑیاں نعمتاں پر پتہ ہی نہ دا کردار کی ہوئے گا. اکھاں میٹرن دی دیر ہوئے گی, پتر انگوٹھیاں بھی اتار لین گی, جسم تے کپڑے کسے نہیں رہن دینے, کوٹھی تے قبضہ, کار تے قبضہ, جائیداد تے قبضہ, مال تقسیم کرن گے. پتر کہندے نے جنازہ لیٹ نہ کرو, ابو دی میت خراب ہو رہی ہے. بھائی کہندے نے جسم پھلدا جاندا ہے, دیر نہ کرو. خدا دی قسم ہے تینوں گھر کوئی نہیں رکھے گا, تیرے پیار دا مل پان گے, غسل دین گے, جنازہ پڑھا دین گے, قبر وچ لٹا دین گے, مٹھی بھر بھر کے بیٹے مٹی پان گے, بھائی مٹی پان گے, یار مٹی پان گے. جنہاں تے بڑا مان سی نا, ایک بیٹا بھی قبر وچ نال نہیں لیٹے گا. ماں دا پیار جگ نالوں وکھرا ہے. تابش نے کیا سی ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی. تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے, مدت ہوئی ہے میری ماں سوتی نہیں. کیوں؟ میں کیا سی امی ڈر لگتا ہے. مدت ہوئی ہے, ماں کہندی ہے تو سو جا پتر میں پیرا پہ دینی ہاں. ایڈا پیار کرن والی قبر وچ بیٹے نال نہیں لیٹ دی. باپ نہیں لیٹے گا.
یار بیلی کوئی نہیں لیٹن گے مٹھی بھر بھر کے مٹی دیاں پان گے منا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنا نخرجکم تارۃ اخری قدرت دی آواز آئی میں انہاں دا احسان کیوں جتاواں جنہاں مٹی پا کے ٹر جانا ہے میں تیوں دا احسان پہ جتانا ہے جنہیں قبر وچ بھی تیرے کول آ جانا قبر کتنی ہوندی ہے 6 فٹ لمبی 2.5 فٹ چوڑی نہ کھڑکی نہ دروازہ نہ روشن دان کوئی پتر نہیں کوئی بھائی نہیں باپ نہیں ماں نہیں کوئی یار بیلی سنگی نہیں سب چلے گئے مدینے جو آواز آئی امتی یا فکر نہ کری بھرا بے وفا ہو سکتے نے مصطفیٰ بے وفا نہیں اس رسول دا حق نہیں بنتا دا ملاد کریے جتھے کوئی نہیں رہا اتھے مدینے والا آ گیا قبر دی کوٹھی نہ بھائی نہ بیٹے نہ بیوی نہ ماں نہ باپ نہ بیٹیاں جتھے کوئی نہیں ہوئے گا اتھے کملی والا آوے گا بولو کملی والا اتھے کملی آوے گا سانو کملی ہیٹ چھپاوے گا ہر دکھ تیان بچاوے گا پر لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ پنجابی والے بڑے درد نہ رکھی ہے کدی غافلہ غفلت چھوڑے کدی غافلہ غفلت چھوڑے یاری نال نبی دے جوڑے کوئی قبر لئی توشا لوڑے پڑھ لا الا اللہ حق الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ بن قبرے 2.5 فٹ چوڑی 6 فٹ لمبی کھڑکی کوئی نہیں روشندان کوئی نہیں پر امتی نبی دا پیار لے کے جائے گا فرشتے قبر وچ آ کے اٹھان گے چشتی صاحب ایک عاشق نے یاد کر دیتی کہندا آ گئے فرشتے میری قبر وچ اللہ اکبر لحد میں یا نبی کہہ کر اچانک میں جو اٹھ بیٹھا یا نبی کہہ سبحان اللہ یا نبی کہہ لحد میں عادت جے پہی سی لحد میں وظیفہ لحد میں یا نبی کہہ کر اچانک میں جو اٹھ بیٹھا لحد میں یا نبی کہہ کر اچانک میں جو اٹھ بیٹھا فرشتوں نے کہا سو جا نبی کا نام کافی ہے اللہ 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 है अल्लाह 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 है عادت بنا لے ہر وقت نبی نبی کیتا کر نبی پاک نو یاد کیتا کر اللہ
شوکت نے بھی بڑے بجے کی گل کی تھی وہ کہندا مینوں عادت جے پئی ہوئی سی وقت نزا لبوں پہ رہا یا نبی مدد آئے ہائے وقت نزا لبوں پہ رہا یا نبی مدد پھر گھر والیاں غسل دے کے کفن پہنا کے جنازہ پڑھا کے قبر وچ لٹا دیتا فرشتے قبر وچ آئے پھر قبر میں کہہ کے اٹھا یا نبی مدد وقت نزا لبوں پہ رہا یا نبی مدد پھر قبر میں کہہ کے اٹھا یا نبی مدد پنڈی پٹیاں تے گردو نواح والو تڑپ جاؤ گے کہندا پھر قبر میں کہہ کے اٹھا یا نبی مدد شوکت میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود نبی سے کہا یا سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی قرآن میں آیا اللہ نے فرمایا صدیق کا نعرہ فاروق کا نعرہ عثمان کا نعرہ حیدر کا نعرہ زہرا کے بابا حسنین کے نانا سیدی مرشدی غلام ہیں غلام ہیں سب تو وڈی عید مبارک سب تو وڈی عید مبارک ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے مسلمانوں اسی قوم دے خادماں اسی تواڈے خیر خواہاں ایمان نال دسو جتھے پتر چھوڑ گئے جتھے بھائی چھوڑ گئے جتھے ماں چھوڑ گئی جتھے باپ نے ساتھ نہیں نبھایا جتھے کوئی کم نہیں آیا اتھے فاطمہ دا بابا آ گیا جدہ میں مریا میں نے بہن بھرا میری میت تے نیل وہاں لگے جدہ میں مریا میں نے بہن بھرا میری میت تے نیل وہاں لگے میں نے نال محبت کرن والے ہتھی قبر تے مٹیاں پڑ لگے میں رو آکھیا ذرا ٹھہر تے جاؤ کیوں کلیاں چھڑ کے جان لگے آواز آئی گھبرا نہیں کملی والے تشریف لیا سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد مدنی کی آمد طٰہٰ کی آمد آمد مصطفیٰ میلاد پاک میلاد پاک میلاد پاک میلاد پاک ہر نبی دے جوڑے ساڑے سر دا تاج ہر نبی دے جوڑیاں دی دوڑ ساڑی اکھ دا سرما میں علا وجہ البصیرت بات کہہ رہے ہیں مطالعے دے زور تے کہہ رہے ہیں خدا دی قسم میں نہیں پڑھیا کہ مرن تو بعد کوئی نبی امتی دی قبر وچ آوے ساڑا نبی کیڈا لجپال ہے ساڑا نبی کیڈا کریم ہے جو بندہ مردہ ہے بڑے غام لے کے مردہ ہے ماں چھوڑ رہے ہیں باپ چھوڑ رہے ہیں بیوی چھوڑ رہے ہیں بچیاں چھوڑ رہے ہیں بچے چھوڑ رہے ہیں مکان چھوڑ رہے ہیں جائیداد چھوڑ رہے ہیں کار چھوڑ رہی ہے یار بنگی سال بیلی سنگی چھوڑ رہی ہے بڑے دکھ لے کے قبر بھی جاندہ ہے جنہاں تے مان سی مٹی پا کے واپس گئے جنہاں نال دوستی سی آؤ پہ جاندے نے میں ان تھوڑے کو پوچھنا ہے بھائی 2.5 فٹ چوڑی تے 6 فٹ لمبی کھڑکی بوا روشندان کوئی نہیں اس بند قبر وچ امتی نو کملی والا لب پوے عید ہے کہ نہیں سبحان اللہ عید ہے عید سبحان اللہ
خدا دی قسم امتی دید ہوئے گی۔ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ 70,000 نبیاں تے رسولاں 70,000 نبیاں تے رسولاں مکے وچ آ کے جگہ خریدی، رہائشاں اختیار کیتیاں۔ 70,000 نبیاں رسولاں کیوں؟ نبیاں نو پتہ سی یہ وہ شہر ہے جتھے کملی والے نے ہونا۔ تے کس نیت تھے؟ علامہ شامی کہنے نے اس نیت تھے کہ جملی والا ساڈی موجودگی چ آ گیا نا تے رج رج کے ودعا دا چہرہ ویکھاں گے تے ولیل دیاں زلفاں دی خوشبو سونگاں گے تے کملی والا نہ آیا اسی مار کے قبر وچ لیٹے آواں گے، کدے تے پھردا پھردا ساڈی قبر کولوں لنگے گا نا۔ ہائے ہائے 70,000 نبیاں تے رسولاں نے مکے بھی سکونت اختیار کیتی، کس نیت تے؟ زندگی آیا تے ویکھاں گے تے جی اسی پہلے چلے گئے تے کدے تے پھردا پھردا کھیلدا کھیلدا خراما خراما ساڈی قبر کولوں گزرے گا، یہ اتوں گزرے گا، اسی وچ ہوواں گے، وچ لیٹ کے اسی اوپر کملی والے نو ویکھاں گے۔ اور پنڈی پٹیاں تے گردوں نے والو میں جدوں یہ روایت پڑھی تے میں اپنے مقدر تے اچھل گیا، میں کہ واہ سرکار دے امتیا نبی تے رسول اس امید تے لیتے اسی قبر وچ ہوواں گے، کملی والا او تو لنگے گا، او تیری تے قبر وچ مدینے والا آئے گا۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، جس کے جویاں تھے ہیں اس گل کے ملاقات کی رات۔ سرکار نے ہونا وہ دعا دا چہرہ ساڑھے سامنے ہوئے گا، جنہیں ساری زندگی سرکار دا ذکر سنیا ہی نہیں، جنہوں پتہ ہی نہیں وہ دعا دا چہرہ کیسا سی، جنہوں پتہ ہی نہیں وہ لیل دیاں زلفاں دی خوشبو کیسی سی، جنہوں پتہ نہیں حضور دیا انہوں نے کی کہنا ہے؟ جڑا ساری زندگی حضور دے محفلاں چاہندا رہا، ساڈے نبی دا چہرہ ایسا سی، ساڈے نبی دی آنکھاں ایسیاں سن، ساڈے نبی دی ہاتھ ایسے سن۔ بار بار تسی بندے دا ذکر سنو نا تے تواڈے ذہن او دا نقش پا کے جاندا ہے، او دا قد ایسا ہے، او دا چہرہ ایسا ہے، جدوں فرشتے پوچھن گے نا یہ تیرے سامنے جڑا بیٹھا ہے یہ دے بارے کی کہندا سی؟ تے جنہاں نوں پتہ ہی نہیں انہاں کی کہنا، انہاں آکھنا لا اسی تے نہیں جاندے کون ہے۔ تے جڑا نبی دیاں محفلاں چاہندا رہیا ہے او کملی والے دے چہرے ول ویکھے گا، ویکھ کے آکھے گا آنکھ کہتی ہے کہ ایک بار انہیں دیکھا ہے، آنکھ کہتی ہے کہ ایک بار انہیں دیکھا ہے، آنکھ کہتی ہے کہ ایک بار انہیں دیکھا ہے، اور دل یہ کہتا ہے کہ برسوں کی شناسائی ہے۔ خدا دی قسم اسی اسے واسطے کہنے ہیں حضور دیاں محفلاں کریا کر، حضور دا حلیہ یاد کر، کل تیرے کم آئے گا۔ حضور نے قبر چاہنا ہے، حضور نے اپنا جلوہ دکھانا ہے، رحمت للعالمین دا اپنے غلامہ تے کرم ہونا ہے۔ وہ جنہیں نبی نو ویکھیے نہیں دیکھ انہوں کی پتہ ہے حضور کی نے۔ تو آڈے میرے نبی مدینہ پاک تو باہر نکلے، خرامہ خرامہ سیر کردیاں حضور جنگلے پہنچے تے نبی پاک نے ویکھیا کہ چاڑیاں دے درمیان ایک چھوٹا جہا پلاٹ ہے، او دے وچ کچھ خیمے لگے نے تے انہاں دے اونٹ چر رہے ہیں، کچھ بندے بہ کے گپاں مار رہے ہیں۔ نبی پاک نے اونٹاں وال ویکھیا، حضور نو ایک اونٹ پسند آ گیا، واہ مقدر اس اونٹ دے انہوں حضور نے پسند کیتا۔
نبی پاک نے فرمایا بھائی اونٹ دا مالک کون ہے؟ وہ مالک کہنے لگا جی میں۔ فرمایا اونٹ بیچیں گا؟ حضور وال ویکھ کے کہنے لگا بیچنا ہے سی یا نہیں، پر تسی منگو تے انکار کون کر دو؟ حضور نے فرمایا کتنے پیسے لمے گا؟ انہیں آکھیا اتنے۔ حضور نے فرمایا اونٹ میرا ہو گیا کہ میں انہیں پیسے بھیج دینا۔ انہیں آکھیا جی بسم اللہ لے جاؤ۔ حضور نے موار پکڑی، اونٹ لے کے چلے گئے۔ ویندے رہے۔ حضور اکھاں تو جو لوگے تھے، ایک بندہ کہنے لگا خدا دے بندے ہو، نہ عطا پوچھیا نہ پتہ، نہ یہ پوچھیا تیرا نام کی، ایڈا قیمتی اونٹ لے کے چلا گیا کہ تو ایویں اونٹ پکڑا دیتا ہے کہ پوچھے نہیں بس تسی کون ہو، کتھوں دے رہن والے ہو، پتہ نہیں وہ واپس بھی آوے گا کہ نہیں، اونٹ دی قیمت بھیجے گا کہ نہیں۔ وہ مالک سی کہنے لگا یار پتہ کی پوچھنا سی، میں تے وہ چہرہ ہی ویکھدا رہ گیا، میں تے وہ چہرہ ویکھدا رہا۔ دوسرا کہنے لگا یار بڑا سونا سی، جدوں گلاں کردا سی نا اودیاں دناں چوں چمک نکلدی سی، ایسا معلوم ہوندا سی پتھراں تے چمک پیندی ہے۔ تیسرا کہنے لگا یار تو پتہ نہیں غور کیتے کہ نہیں، کچھ سرے لاندا سی نا تے زلفاں وچوں خوشبو دے ہولے نکلدے سن۔ ایک کہنے لگا ساریاں گلاں ٹھیک نے، بڑا سونا، بڑا پیارا، بڑی خوشبو والا، پر اپنے حسن دا جادو جگا کے قیمتی اونٹ لے کے چلا گیا، نہ کوئی ضامن رکھے، نہ پوچھئے، نہ پوچھئے تو کتوں دا رہن والا ہے، حسن دا جادو جگا کے قیمتی اونٹ لے کے چلا گیا، پتہ نہیں پیسے دے گا کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ سردار سی نا قافلے دا، وہ دی بیوی خیمے سی، انہیں خیمے چ آواز دیتی، انہیں آکیا خبردار انہاں دے بارے کوئی غلط گل نہ کریو، انا ضامنۃ میں ضامن۔ انہیں آکیا میں ضامن۔ خامد کہنے لگا تو نہ جاننی ہے؟ انہیں آکے قسم ہے میں بھی آج ہی بیکھے۔ کہنے لگا جان دی نہیں، پہلی باری بیکھے ہے، ضمانت کی میں پہ دینی ہے؟ انہیں آکیا تسی تے بار سو، میں خیمے دے پردے وچوں جھانک کیوں دے چہرے وال ویکھ رہی ساں، قسم ہے پیدا کرن والے دی ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکتا۔ نہ آیا تو میں پیسے دیاں گی۔ اجے وہ گپاں پہ مار دے سن، حضور دے چند صحابی آئے، فرمایا ساڈے آقا نے تھوڑے کو اونٹ خریدے؟ انہاں کیا ہاں۔ اے حضور نے تھوڑی ضیافت واسطے نا، تھوڑی دعوت واسطے کھجوراں بھیجیاں نے، تے اے اونٹ دی قیمت۔ وہ مالک اکا بکا رہ گیا، اکھاں وچ آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگا یار اے قیمت تے کھجوراں دی گل چھڈ، اے دس تو سونا ہے کون؟ وہ ہے کون؟ انہیں کہا تو نہیں پتا، وہ اللہ دا حبیب محمد رسول اللہ، اے سامنے کھجوراں دا جڑا چونڈے مدینہ الرسول ہے، ایک کملی والے دا شہر ہے۔ انہیں رو کیا کھجوراں بھی کھا لانگے، پیسے بھی لے لانگے، سنو نال لے چلو، ایک باری اس سونے نو پھر بیکھیے۔ سارے صحابہ نال چل پہ، عورت بھی چادر اپنے اوپر لپیٹی، پیچھے پیچھے چل پئی، مدینہ پاک دے قریب پہنچے، سرکار سامنے کھلو کے مسکرا رہے لے، ودعا دا چہرہ پیا چمکدا ہے۔ عورت قریب ہو کے اپنے خامد نو کہنے لگی سچ دس میں ٹھیک نہیں سی کیا کہ میں ضامنہ سب سونیاں تو سونا ہے،
چہرہ حضور دا سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا واللیل اذا سجا حامیم توسین یاسین سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا تکیا نصیباں والیاں جلوہ حضور دا بولو نہ تکیا نصیباں والیا جلوہ حضور دا تکیا نصیباں والیا جلوہ حضور دا واجمل من کا لم ترکت عینی واقسن من کا لم تلد النساء تکیا نصیبہ والیا جلوہ حضور دا تیری صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں دی شان تو شانہ سب بڑیاں تکیا نصیبہ والیا جلوہ حضور دا تکیا نصیبہ والیا جلوہ حضور دا رات میلاد والی آ گئی قدرت دی آواز آئی جبریل یا رب جلیل ترے چنڈے لے ایک جنڈا مشرق وچ گاڑ دوجا مغرب وچ گاڑ تیسرا کعبے دی چھت تے لا ہائے ہائے ایک مشرق ایک مغرب میں ناروے تقریر کر رہا سا مینوں کوئی داڑھی والا کہنے لگا یہ چنیاں والی روایت ہے میں کیا جی میں نہ بھی کھا سکاں میں لکھ دینا میرا خون معاف ہے مینوں گولی مار دیو تم یقین ہو گیا حدیث واقعی ہوئے گی تائیں تے پہندے گولی مار دیو تے بیڑا جے منہ بنا کے کہنے لگا تے جے نکل آئی تے پھر میں کیا گھبرا نہیں میں گولی نہیں ماراں گا میں تماچا بھی نہیں ماراں گا ڈنڈا بھی نہیں ماراں گا مینوں کہنے لگا نہ نکلی تے میں تے گولی ماراں گا میں کیا جے نکل آئی تے میں تماچا بھی نہیں ماراں گا گولی کہنے لگا تو صدا نہیں دیں گا میں کیا دیواں گا کہنے لگا کیڑی میں کیا 12 ربیع الاول نو تم ہی چھوٹی جھنڈی اپنے کوٹھے تے لا مینوں کہندہ ہے مشرق مغرب وچ جھنڈے کیوں لوائے میں کیا اصل حکمت تے لوان والا جاندا پر امتی ہونے دے ناتے میری سمجھ بھی جڑی گل آئی ہے نا اللہ نے فرمایا جبریل محبوب دا ملاد ہے آج یار نے آنا ہے ایک جھنڈا مشرق گاڑ دوجا مغرب گاڑ تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے اے دونوں جھنڈیاں دے درمیان جتنی زمین ہے نا اے ساری ملاد والی ہے جنہوں ملاد چنگا نہیں لگتا زمین چھوڑ کے دفع ہو جائے میں نو بیڑا جیا منہ بنا کے کہنے لگا ایک کعبے دی چھت تے جھنڈا لوان دی کی توک سی میں کیا تو ماما لگنے تیرے مشورے نہ لانا سی رب نے فرمایا میلاد دا تیسرا جھنڈا میرے اپنے کوٹھے تے لا کوئی اعتراض کرے گا تو میں آکھاں گا تو ماما لگنے میرا اپنا کوٹھا ہے تاکہ قیامت تک پتہ لگ جائے نبی دے میلاد دا جھنڈا اپنے گھر تے لانا رب دی سنت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے رسول غلام ہے نعرہ رسالت نعرہ
بڑے بڑے بے وقوف بندے ساڈے متھے لگتے ہیں. مینوں ایک پیا کہ ساڈیاں تنظیماں بن گئیاں, ساڈیاں یوتھ فورساں بن گئیاں, تساں بریلویاں بڑیاں موجاں کر لئیاں, تواڈے جلسے بھی بند, جلوس بھی بند, تے اساں تواڈے جھنڈے بھی لا لینے. میں کہ جی سٹیلی والا تسی پلا پکا رہے ہو, نہ میلاد بند ہونا ہے, نہ جلوس بند ہونا ہے, نہ جلسے بند ہونے نے, تے نہ جھنڈے لینے نے. مینوں کہنے لگا اساں لا لینے نے. میں کہ یار نہیں لینے. وہ جوش وچ سی, میں ہوش وچ ساں. وہ بڑا گرم سی, میں بڑا نرم ساں. مینوں کہندا لا لینے, میں آکھیا نہیں لینے. لا لینے, میں آکھیا نہیں لینے. مینوں کہندا ایڈے نخرے کیوں کرنا ہے؟ یہ 2 فٹ کپڑے دا جھنڈا اسی نہیں لا سکتے. میں کہ اگر جناب دی عقل ٹھکانے ہیں تو بڑی توجہ نال میری گل سنو. تہاڈی نظر یہ 2 فٹ کپڑے دے جھنڈے تے گئی ہے تے 6 فٹ تھلے لکڑی دے ڈنڈے تے نہیں گئی. میں کیا ہے جھنڈا رسول واسطے, ڈنڈا تساں بے ایماناں واسطے. جڑا جھنڈے وال جائے گا نا, اس مامے کو لنگ کے ہی جائے گا. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی, جنہیں سن کے دل شاد ہوتے رہیں گے. خدا اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کے میلاد ہوتے رہیں. نعرہ رسالت, میلاد پاک, میلاد پاک, نبی کا میلاد, نبی کا جھنڈا, نبی کا جھنڈا, نبی کا جھنڈا. حضرت علامہ پیر محمد ابو بکر چشتی صاحب. بھائی پنڈی پٹیاں والے ہو, اللہ دے ولی دا دربار ہے, خدا دا گھر ہے. واللہ باللہ تاللہ میں وضو چے بات قسم چک کے 3 قسمہ میں چکیاں نے. اسی سنی نبی پاک دے میلاد تے جیڑے کام کر دے ہاں, حضور دی آمد تے سارے کام رب نے آپ کی تھے. میری بات پلے بن کے لے جاوے ہو. مذہب دا تعلق علم نال ہوندا ہے, جہالت نال نہیں ہوندا. انہوں نے مولوی جتنے اعتراض کر دیں نا, وہ ساڑھے جاہلاں تے کر دیں. جی دمالاں پاندیں, قبرانو سجدے کر دیں. ساڑھے والا گولی مار, ساڑھا کوئی تعلق نہیں انہوں نے. جیڑا خلاف شرع کام کرتا ہے, ساڑھی جماعت نے کوئی تعلق نہیں. اسی مخالف ہوں. مولوی صاحب مذہب دا تعلق جہالت نال نہیں, علم نال ہے. تواڈے سارے اعتراض ساڑیاں جاہلاں تے نے. اسی جدوں مٹھ پانے ہاں تواڈے مولویاں دے گریبان تے پانے. اے کیوں لکھی؟ آل حدیث حضرات دے بہت بڑے عالم نواب صدیق حسن خان, انہوں نے بہت بڑے محدث نے. الشمامۃ الانبریاء وچ نواب صدیق حسن نے لکھی ہے, نبی پاک دی آمد دی خبر سن کے جس بندے دے سینے او دا دل خوش نہیں ہوندا, او سمجھ لوے سینے چ کسے کافر دا دل ہے, مسلمان دا دل. حضور دی آمد سن کے خوش ہو. اسی گلاب دے پھل وانگوں کھڑے ہوئے ہیں. رب نے فرمایا جبریل جھنڈے لا. جھنڈے لا کے یا اللہ اسی تے ٹھنڈی روشنی واسطے ٹیوباں بھی لانے ہیں. فرمایا میں چند دی ایکو ٹیوب ٹھنڈی روشنی دی لا دیتی. یا اللہ اسی سرچ لائٹاں بھی لانے ہیں. فرمایا تے میں تے سورج دی ایکو سرچ لائٹ لائیے جڑی پوری دنیا جگ. یا اللہ سی بریلوی تے چراغاں بھی کرنے ہیں, مرچاں لانے ہیں, اگرچہ گواڑیاں نو لگ دیاں مگر لانے ہیں. سبز مرچ کافی تیز ہوندی ہے, نال سرخ مل جائے پھر تے چیکاں کٹا دیں دی, آئے مرچ آئے مرچ. سنی پھر کمال نے اے بھی دبا کے لاندے. اللہ نے چراغاں کیتا, کلمے دی قسم رب نے چراغاں کیتا. چراغاں کیتا, چراغاں لفظ سنو, چراغاں کیتا کتھے لکھی ہے؟ سورہ ملک میں. اللہ فرماندا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ
اساں نے آسمانے دنیا نو ستاریاں نال چراغاں کیتا مولانا مصباح دا کی معنی ہے چراغ مصابیح دا کی معنی ہے چراغاں چراغاں کتھے لکھی ہے پتر اینک لاغ لا کے پڑھے تے لکھی ہے اللہ فرماتا ہے میں چراغاں کیتا آسمان دنیا نو سجایا زمین دا فرش بچھا دیتا والارض فرشنا ست آسمانہ دے ست تنبو تان دیتے چاندی ٹھنڈی لیٹ لا دیتی سورج دی سرچ لیٹ لا دیتی ستاریاں دیاں لڑیاں بکھیر دیتی عزرائیل جی رب جلیل اج میرے محبوب نے آنا ہے اج پوری کائنات وچ کسے دی روح نہیں نکالنی ایک لاکھ روپیہ نقد انعام دیاں گا جان لگیاں ٹوڈی بھی دے جاں گا میں نوں چشتی صاحب بس تے بٹھا دے میری کوئی ایک روایت تے بکھا دیو کہ 12 ربیع الاول دی رات نوں جس راتی حضور آئے پوری کائنات وچ کسے دی موت واقع ہوئی ہو عزرائیل آج روح نہیں نکالنی عزرائیل نے آکھیا مالک تیرا قانون ہے اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعتا ولا يستقدمون موت دا وقت مقرر ہے گھڑی اگے نہیں گھڑی پیچھے نہیں قدرتی آواز ہے عزرائیل میری گل سن قانون ویکھا یا محبوب ویکھا جتھے موت ہوئے اتھے رونا ہوندا ہے میرا محبوب پہ ہوندہ ہے کائنات وچ کوئی آنکھ روندی نہ ہوئے خبردار آج کسے دے گھر لڑکی پیدا نہ ہوئے سب نو لڑکے بنا دے کوئی لڑکی یا اللہ لڑکی تے نعمت ہے فرمایا نعمت ہے پر کملی والا اس ماحول وچ جا رہے ہیں جنہوں بچیاں نو زندہ دفن کر دیتا جاتا لڑکی نو نحوست سمجھا جا رہے ہیں میں نہیں چاہتا میرا محبوب جاوے تے کسے تے ظلم ہوندہ ہوئے کوئی دفن ہوندی ہوئے سب نو لڑکے دیو یا اللہ وجہ فرمایا پتہ لگ جائے مولوی دا بچہ جمے لڈو ونڈے چودھری دا جمے لڈو ونڈے پیر دا جمے وزیر دا جمے لڈو ونڈے میرا محبوب دنیا تیارے ہے میں منڈے ونڈنے واہ سونے ربا تیریاں بڑیاں یا اللہ اسی تے منہ میں مٹھے کرانے ہیں فرمایا میں بھی کرائے وہ کدے یہ روایتاں بھی بڑیاں کرو سیدہ آمنہ فرمانیاں نے میں نو گھبراہٹ ہوئی میرے سامنے شربت دا پیالہ پیش کیتا گیا میں ویکھیا تے دودھ نالوں سفید سنگیا تے کستوری نالوں خوشبودار پیتا تے شہد نالوں مٹھا تے برف نالوں ٹھنڈا خدا دی قسم ساریاں صفتاں آب کوثر دیاں نے اور میں نو کہن دیو میلاد والی راتی جنت وچ محبوب دے میلاد دی خوشی وچ رب نے جڑی شربت دی سبیل لائی فرمایا جبریل میں رب ہاں میں کھان پین کولو پاک ہاں تسی فرشتے تے حوراں تسی بھی کھان پین کولو پاک ہو میں یار دے میلاد وچ شربت دی سبیل لائیے ادا پیالہ بھر کے اج افتتاح نبی دی ماں کولو کرا جھنڈے لگ گئے زمین دا فرش بچ گیا آسمانہ دے تنبو لگ گئے سرچ لائٹ لگ گئی ٹھنڈی لائٹ لگ گئی ستاریاں دیا لڑیاں بکھیر دیتیاں گئیاں موت روک دیتی گئی لڑکیاں نو لڑکا بنا دیتا گیا اللہ منہ مٹھے پیا کراندہ ہے یا اللہ وجہ کیے فرمایا میں دسنا چاہنا تاکہ دنیا پکار کے آکے کی نہیں کیتا یار
حقیقی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجایا سرکار واسطے رب محفلاں سجایا نے سرکار واسطے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ رب محفلاں سجایا نے سرکار واسطے رب محفلاں سجایا نے سرکار واسطے حضرت عبد الرحمن ابن عوف دی والدہ فرمانیاں نے میں اپنے گھروں باہر نکلی میں آمنہ دے مکان وال ویکھیا انج پتہ پیا لگے ستارے جھک جھک کے آمنہ دے بنیریاں والا آ رہے نے ہائے 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 میں کو بندہ کہنے لگا انج کیوں میں کہ حکمت ہی ہوئی جان دے پر اللہ نو سنیاں دے دل دا پتہ سی سنیاں دا کدے وس لگے نا تے نبی پاک دے ملاد تے نا تارے کھچ کے بنیریاں تے لے آن اللہ فرماندہ ہے کم تسی نہیں کر سکتے میں اللہ کل شاہ تواڈی شوق میں پوری کر دے ستارے آمنہ دے ویڑے والا رہے نے نبی پاک دی والدہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ او خوش نصیب ماں 9 مہینے جدے کوکھ وچ کملی والے نے آرام کیتا اے اماں آمنہ تسی فرماؤ محلے چ بچی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تے محلے دیاں بڑھیاں دوڑ کے جانیاں نے بھینے کی جائے کی جمع ہے کوئی کہندی ہے منڈا تے کوئی کہندی ہے کڑی میں 1 لاکھ روپیہ انعام دیاں گا کوئی چھوٹی جی روایت وکھا نبی دی ماں نے آکھیا ہوئے میں منڈا جائے ذمہ دار اپنی گفتگو دا پوری دنیا میں مسئلے دی ترجمانی کر رہی ہیں نبی دی ماں دا اکو بیان ہے خرج منی نور خرج منی نور میرے وچوں نور نکلیا اما کیسا نور فرمایا نور دی روشنی میں مکے کمرے چ لیٹ کے شام دے محلات ویکھے بصرے دی اٹھانیاں گردناں ویکھیاں کا دی روشنی نور مصطفیٰ دی روشنی پنڈی بٹیاں تے گردوں نے والو میں تھوڑے ایمان دے دروازے تے دستک دے کے سوال کرنا جی دی ماں نور دی وجہ تو مکے کمرے چ لیٹ کے شام دے محل ویکھ سکتی ہے اور نور والا مدینے چ لیٹ کے پنڈی پٹیاں دے غلاماں نو بھی ویکھ سنو نبی پاک دی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے میں اس راتی آمنہ دے کول موجود سا جس کمرے کملی والے نے آنا سی اتھے مٹی دا دیوا پیا بلدا سی تھوڑی تھوڑی روشنی سی فرمانیاں نے خدا دی قسم ہے جدو کملی والے دی ولادت ہوئی تے میں حاضر سا پھر نور نبی دے تے ایسا چانن لایا اے جلوہ نور پیا جس ویلے پھر دیوا نظر آیا پھر دیوا نظر نہیں سی میں بڑی حیران ہوئی بس سونا آندیاں ہی سجدے پہ گیا سارے مولویاں لکھے حضور نے سب تو پہلے کی کیتا سجدہ کیتا سجدے کی کیتا دعا کیتی اللہ مغفر لے امتی انہاں مولویوں کو بڑے ادب نہ پوچھو علماء دا ادب کرنا چاہیے مولوی صاحب تسی پڑھے لکھے ہو حضور نے سجدہ کیتا ہاں جی سجدہ کیتا اچھا یہ دسو جی سجدہ کرن والے کول کتنے علم ہون تے سجدہ کر سکتا ہے بندہ سجدہ نہیں کر سکتا جب تک علم نہ ہوئے میرا غسل ہے کہ نہیں
سجدہ نہیں کر سکتا جب تک پتہ نہ ہوئے میرا وضو ہے کہ نہیں. سجدہ نہیں کر سکتا جب تک پتہ نہ ہوئے میں سجدہ کرنا کہ نہیں کر سکتا جب تک پتہ نہ ہوئے میرا منہ قبلے والا ہے کہ نہیں کر سکتا جب تک پتہ نہ ہوئے میں سجدے چ کہنا کی تے کملی والے آنے سجدہ کیتا. نبی نے دس دیتا اوے ملا زندگی دے کسی موڑ تے اپنے آپ نو میری مثل نہ سمجھی. تو پیدا ہویا تے تو پلید سی. جس کپڑے تے پیدا ہویا وہ کپڑا پلید. جس چٹائی تے پیدا ہویا وہ چٹائی پلید. جس مائی چو پیدا ہویا 40 دنوں واسطے وہ مائی پلید. میریاں ریساں کرنا ہے میں تے زمین تے پیر رکھیا تے ساری زمین اللہ اکبر. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. مشرق دے جانور مغرب وال دوڑنا ہے. مغرب دے مشرق وال شمال دے جنوب وال. بکری شیر نو کہندی ہے بھائی مبارک ہوئی آئے ہوئے. پیڑیا کدھر نو کہہ رہے ہیں مبارک ہوئی. اوے مبارکہ کس بات دیاں غریباں دا حامی آ گیا ہے. بے کساں دا کس آ گیا ہے. دکھیاں نو سینے لان والا آ گیا ہے. ہر پاسے خوشبو ہے روشنی ہے. میں کہ چیکانے وجہ کیے سب تو وڈی شان والا آ گیا. سب تو وڈی شان سب تو وڈی شان والا آ گیا. اس پیار نال پڑھو خواجہ خیر محمد رحمت اللہ علیہ بھی گواہ بن جان. اے سجے کھبے موڑیاں تے فرشتے بین والے بھی گواہ بن جان. مدینے والے دی بارگاہ چاکن آقا پنڈی بھٹیاں دے غلام پیار نال کہہ رہے سن سب تو وڈی شان والا آ گیا. سب تو وڈی شان والا آ گیا. اے اچے رتبے پان والا آ گیا. اچے رتبے پان والا آ گیا. کون آیا 12 ربیع الاول دے صبح ویلے اج جگیاں اندر بھی دیوے بل پائے. جھگیاں اندر بھی دیوے بل پے. جھگیاں اندر بھی دیوے بل پے. محلے دیاں بڑیاں کہنی ہیں حلیمہ تو بہت ہی امیر ہو گئی ہیں. ساری ساری رات بتیاں بال کے رکھنی ہیں. حلیمہ نے آکھیا قسم ہے میں کدے بتی بالی ہی نہیں دیوا بالی ہے نہیں. ایک عورت کہنے لگی ویکو کیڈا جھوٹ مار دی ہے. انج پتہ لگ دے تے گھر گیس پیا بلدا راتی جا کے چھاپا ماراں گیاں. بڑیاں کٹھیاں ہو کے آ گئیاں حلیمہ دے ویڑے کوئی چارپائیاں پیچھے ویکھ کے کوئی بکسیاں پیچھے ویکھ کے. حلیمہ نے آکھیا کی ویکھ دیا ہو؟ کہنے لگیاں تو بتی بال کے رکھی کی تھی ہے روشنی بڑی ہے پر بتی نظر نہیں آندی. انہیں آکھیا تنوں پتہ نہیں جھگیاں اندر بھی دیوے جھگیاں اندر دیوے بل پے. کیوں اے روشنی ورتان والا آ گیا. روشنی ورتان والا آ گیا. روشنی ورتان والا آ گیا. سب نبی بن گئے نے مقتدی کیوں عرش اتے جان والا آ گیا. عرش اتے جان والا آ گیا. خدا کروڑا رحمتہ نازل کرے محمد علی ظہوری صاحب دی قبر تے. ظہوری صاحب نے مقتے چاہد کر دیتی ہے. ظہوری صاحب کہندے نے میں قبر وچاں تے لوگ سوچ دے نے یہ ظہوری قبر وچ بڑا پریشان ہوئے گا تے بڑا گھبرا رہا ہوئے گا. ظہوری نے مقتہ لکھ کے یاد کر دیتی ہے کیوں ظہوری قبر وچ گھبرا میں تو
کیوں ظہوری قبر وچ گھبراویں تو کیوں ظہوری قبر وچ گھبراویں تو او تیرا بخشان والا آ گیا او تیرا بخشان والا آ گیا او تیرا بخشان والا آ گیا خدا دی قسم ہے میرا سی عقیدہ ہے میں قبر بھی جاواں گا فرشتی اٹھان گے میں اٹھ کے بیٹھ جاؤں گا او پوچھن گے ما دینک من ربک تیرا رب کون ہے میں کہاں گا چھوڑو فرشتیو او میرا بخشان والا آ گیا او میرا شان والا آ گیا اللہ اکبر اللہ تجھے ذوق فنا عشق نبی ذوق فنا دے ناموس رسالت پہ تو کونین لٹا دے صد مبارکباد دے مستحق نے علامہ شیر سنا کوٹ مٹھنا نماک شیر سنا دکھا یہ ذیشان بیٹا ہے میرا مرید ہے اور اس سرگو دے تو اپنے پیر بھائیاں نو لے کے آئے نے اور حلال پور تو ایک بہت بڑا قافلہ موٹر سائیکلاں تے آیا تو پیر مرید دا رشتہ ہے باپ بیٹے بڑا رشتہ ہوندہ ہے اگرچہ میں بیمار ساں بہت تھکا ماندہ آیا تھا ہم بچے نے ایک فرمائش کی تھی کہندہ ہے قبولیت دا وقت ہے روندیاں اکھاں نے تے سانو خواجہ غلام فرید دی او دعوت سنو میں اتھے کئی باری پڑھی چلو بچے دی فرمائش ہے پڑھو قبولیت دا وقت ہے تے میں نے فون کر کے دسیو آج راتی کس کس تے کرم ہوئے ہیں اللہ اکبر خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کئی بار یہ دعوت پڑھی فرمائشاں تے پڑھی اپنی خواہش نال پڑھی پنڈی بٹھیاں والے کلمے دی قسمیں کئی باری زہرہ دا بابا میرے ویڑچ بھی آیا ہے یہ تے دعوت دین والا نے کس خلوص نال دے رہے ہیں جس خلوص نال دیو گے ضرور کرم کر دیں گے خواجہ صاحب کہندے نے ایک واری لنگ آ تو ساڑی جاتے سب بولو ایک واری ایک واری لنگ تو ساڑی جاتے یا رسول اللہ ایک باری غلام فرید دی چوک بسا دیو ایک باری میری کلی آ جاؤ ایک باری لنگ آ تو ساڑی جاتے میں داریاں کرے ساں سکاں لاتے آقا میرے دل دیاں بڑیاں حسرتاں نے کدے مدینے والا میرے گھر آیا نا میں اپنے آقا نو اے بھی چیز پیش کرانگا اے بھی پیش کرانگا عاشق ہے نا یا رسول اللہ میں نو یقین ہے تسی غلام فرید دی دعوت قبول کرو گے یا رسول اللہ میری کلی واس پوے گی میری اجڑی جو کباد ہوئے گی آقا میں دسا میں کی کرانگا پھول پان مصری لاچیاں منگے پھول پان مصری لاچیاں منگے سان اترے گلاب مل مل دھوے سا آقا مہندی لگے سا اے سہرے پوے سا کولوں بہے سا بن رہا بناتے پھول پان مصری لاچیاں پیش کرانگا مہندی لگاواں گا سہرے پاواں گا دولہ بنا کے کول بٹھاواں یا رسول اللہ ساڑھا علاقہ جڑا ہے نا کوٹ مٹھن دا بڑا گرم علاقہ ہے تے گرمی بڑی ہوندی ہے تے یا رسول اللہ کدے تسی میرے گھر آئے نا تے ٹاکے دی مل مل بڑی مشہور ہے تے میں مل مل دے تھان منگوا کے نا تے بہت سارے کرتے بنوا کے حضور نو پیش کرنا تے جے پور دیاں پگڑیاں بڑیاں مشہور جے پور دیاں اعلیٰ قسم دیاں پگڑیاں منگوا کے نا وہ بھی حضور نو پیش کرنا تڑپ جاؤ گے دھاکے دی مل مل جے پور دے چیرے لکھ لال نیلم پک
اخراج ہیرے رو کے کہندے نے آقا اونج تے غریباں پر دل امیر ڈھاکے دی مل مل اللہ اللہ جے پور دے تیرے لکھ لال نیلم اخراج ہیرے آقا اونج تے غریباں ہائے ہائے دل تے امیرے اے جو چیز دیساں رجا ایک باری آ جاؤ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ زلیخا یوسف علیہ السلام دی دیوانی سی تے غلام فرید آپ دا غلام ہے زلیخا شہزادی سی میں بڑا غریب ہوں او یوسف علیہ السلام نو دو جوڑے کپڑیاں دے روز دین دی سی ایک صبح ایک شام جو اتار دے سن وہ غریبانو دے دین دی سی یا رسول اللہ او زلیخا سی میں غلام فرید وہ شہزادی سی میں بڑا غریب وہ دو جوڑے روز دین دی سی حضرت یوسف نو میرے گھر آؤ نا میں 100 جوڑے روز دیں ہاں بھائی منور صاحب عشق ہو گئے ایسا اللہ آقا میں 100 جوڑے دو جوڑے دیں دی سی یوسف علیہ السلام گل نہیں سن مندے پھر کڑ دی بڑی سی بڑی خدمت کی تھی اتنا میں پیسہ خرچ کیتا خرید کے لے آندہ سونے چاندی نال تول کی پھر بھی میری گل نہیں مندے یا رسول اللہ میں 100 جوڑے روز دیں تسی سو جاؤ گے تے میں مٹھیاں بھراں گا تسی پانی منگو گے میں دودھ پیش کراں گا کسے گل تے تسی ناراض ہوئے میں محسوس ہی نہیں کراں دیہ وچ پوے ساں سہ میں جوڑے ہاں تے نہ رکھساں رس بیسو توڑے آقا محسوس ہی نہیں کراں گا اور کی کراں گا تسی سو جاوے ہو راتی دمے ساں دے دے مروڑے آقا میں مٹھیاں براں گا راتی دمے ساں دے دے مروڑے ایک کھیر پلے ساں نندروں اٹھا ستے اٹھو گے تے میں دودھ دا پیالہ لے کے کھلوتا ہوں آقا تسی آؤ تے صحیح میں دنیا جہان دیاں چیزاں پیش کراں گا ادھار لے کے بھی خدمت کرنی پہ کراں گا ایک باری مہربانی ضرور کریو یہ بڑی لمبی کافی ہے دنیا جہان دیاں چیزاں پیش کراں گا آخر تے جا کے کہندے نے آقا میں ایک گل پہلے دس دیاں میں بڑی خدمت کراں گا 100 جوڑے دیاں گا مٹھیاں بھراں گا دودھ پلاواں گا پھل پان مصری پیش کراں گا لاچیاں سیرے دنیا جہان دی خدمت چیزاں پیش کراں گا ایک گل پہلے دس دیاں تساں کہنا ہے غلام فرید میں چلے ہیں آقا پھر میں جانتے نہیں محبت معنی و الفاظ میں لائی نہیں جاتی یہ وہ نازک حقیقت ہے جو مدینے والے آقا میں یقین ہے تسی آؤ گے کرم کرو گے میری جھوک وسے گی میں بڑیاں خدمتاں کراں گا مگر پہلے دس دیاں زوریں جے ویسو ونجنے نہ دے ساں ایک گل پا پلڑو منتاں کرے ساں گل پا پلڑو منتاں کرے ساں ایویں میں کوڑیاں کیوں حباں پیا مارا خود دیکھ گھن سو آپ ہی یاد آخر تے جا کے حد کر دیتی آقا کوئی اولاد منگدہ ہے کوئی کرسی منگدہ ہے کوئی جائیداد منگدہ ہے کوئی وقار منگدہ ہے آقا غلام فرید اور کوئی سوال نہیں
بس یہ سوال فرید دا من کے ایک کو سوال ہے آ جاؤ یہ سوال فرید دا من گن اسا مویا دیاں خبروں آپ چن گن آقا میں کی دساں اے بھی پیش کرانگا یہ سوال فرید دا من گن مویا دیاں خبراں آپ چن گن لٹ مال دھن گن جند جان کڈ گن ہاں ٹھار بیٹھا مٹھائی ادا اپنے کریم آقا دا گھر گھر جشن مناؤ گلیاں سجاؤ بازار سجاؤ مکان سجاؤ سائیکل والا سائیکل تے جھنڈا لاوے ریڑی والا ریڑی سجاوے سکوٹر والا سکوٹر سجاوے کار والا کار ٹرک والا ٹرک مکان والا مکان گلیاں سجیاں ہون پتہ لگے حضور دی آمد تے امتی خوش ہو رہے ہیں کار سجے ہون دکانہ سجیاں ہون چھوٹے چھوٹے بچے چڑیاں لے کے نا تے صبح گلیاں پھرن مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے تاکہ پتہ لگے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی خدا دی قسم اٹھا کے کہنا میرا ایمان ہے تسی دنیا چ رہ کے تے اپنے رسول دی آمد تے خوشی کر کے نا حضور نے خوش کرو ملتان دے علاقے دے ایک بزرگ فرماندے سن میں نے خواب وچ حضور دی زیارت ہوئی تے میں پوچھیا یا رسول اللہ یہ جڑے تواڈے ذکر کردے نے میں تسی نہ تو خوش ہوندے ہو حضور نے 2 لفظاں جواب دیتا فرمایا میری امت نو دس دے جڑا میرے تو خوش ہوندا میں اودے تے خوش ہوندا دنیا چ رہ کے اپنے رسول دیاں خوشیاں مناؤ پھر اوکھا ویلا بھی آنا ہے قبر تے قیامت دا پھر قیامت دن کملی والا فرمان گے تو چپ کر جاؤ میں جانا تے خدا جانے تو میں نے خوش کیتے آج میں تینوں روح نہیں دینا میں بھی تینوں کملی بھی چلے پیٹ کے جنت لے جانا اللہ میری تھوڑی حاضری قبول کرے اس تو بڑی کوئی دعا نہیں کہ آج راتی سو جاؤ تے تھوڑی آنکھ میلاد والے آقا نہ رکھے جنہوں زیارت ہوئے میں نے فون کر کے ضرور دسے ہو اللہ سب دے حالتے رحم کرے اس گلشن بھی صدا بار رکھے اس ولی دا دربار آباد رہے کہ جنہ دا فیض زمانے تو جاری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صدقہ ساڑیاں مائیاں بہنوں اللہ تعالیٰ شرم و حیا دیاں چادراں عطا کرے نوجوانوں نو بہران بھی کول بچاوے قرب قیامت حادثاتی دورے دھماکے نے زلزلے نے ایکسیڈنٹ نے پتہ نہیں کتنے کی ہو جانا کوئی پتہ نہیں تمام حضرات صلاۃ والسلام پڑھ کے جائیں اللہ شریف کا بھی اہتمام ہے نیک ہو جاؤ دعا مانگ کر جائیں اللہ تعالیٰ نیکی دی ہم کھڑے ہو جاؤ حضور دی ذات سے